بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلیم کھٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم کھٹک یوٹیوب چینل۔ یہ لو 10 شرائط، یہ مانو گے تو جنگ بندی ہوگی، سیز فائر ہوگا۔ ایران کی ایسی تباہ کن شرائط، سپر پاور امریکہ تو بڑھ گیا۔ جنگ بندی کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں اہم مراحل میں داخل، تفصیلات کا انتظار کریں ایرانی سفیر۔ بی جے پی پاکستان کے خلاف گمراہ کن بیانات اور مسخرہ خیز الزامات میں مصروف، کسی صورت دباؤ اور دھمکیوں کے سامنے نہیں جھکیں گے ایران کی اعلیٰ فوجی قیادت کا ٹرمپ کو دو ٹوک جواب۔ ایسٹر پر متنازع ٹویٹ، امریکی صحافی ٹکر کارسن کی ٹرمپ پر تنقید۔ امریکہ اسرائیل ناکامی چھپانے کے لیے ایرانی رہنماؤں کو اندھا دھند قتل کر رہے ہیں، عباس عراقچی۔ ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی سے ہزاروں جہاز پھنس گئے، عالمی تجارت شدید متاثر۔ ایران کو صرف ایک رات میں ختم کر سکتے ہیں اور وہ منگل کی رات ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ نے امریکی مشن اپنے پائلٹ کو نکالنے کے لیے نہیں بلکہ یورینیم چرانے بھیجا تھا۔ ایران تنزیہ، کارٹونز اور ویڈیوز، ایرانی سفارت خانوں نے ٹرمپ کی دھمکیوں کا عالمی مذاق بنا دیا ہے۔ تو ناظرین، اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ یہ لو 10 شرائط، یہ مانو گے تو جنگ بندی ہوگی، سیز فائر ہوگا۔ ایران کی ایسی تباہ کن شرائط، سپر پاور امریکہ تو بڑھ گیا۔ ایران نے امریکہ کے دیے گئے پوائنٹس اس کے منہ پر دے ماری اور 10 پوائنٹس بھیج دی گئی ہیں۔ اگر یہ مانو گے تو جنگ رک سکتی ہے، ورنہ تمہارا برا حال ہوگا۔ جب سے ایران نے امریکہ کے 12 جہاز جو ابھی تازہ مارے ہیں تو امریکہ کا بس نہیں چلتا کہ وہ ایران کے پیروں میں گر جائے کہ بس کرو، جنگ بندی کر لو، اور کتنا مارو گے؟ انف از انف، اب بہت ہو گیا ہے، اتنی ذلت بہت ہے ہمارے لیے۔ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے 1 کروڑ 42 لاکھ افراد نے رجسٹریشن کرا لی۔ وہ 10 پوائنٹ کیا ہیں جو ایران نے پیش کیے ہیں، جن میں سے سب سے بڑی شرط امریکہ کو مشرق وسطیٰ سے جانا پڑے گا اور ابنائے ہرمز کو وہ بھول جائیں۔ جنگ میں جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کرنا ہوگا، اور پھر سب سے بڑی بات کہ جنگ دوبارہ شروع نہیں کرنے کا یقین دہانی اور اس کی گارنٹی بھی دی جائے۔ تو یہ چیدہ شرائط ہیں جو امریکہ لگتا ہے کبھی یہ نہیں مانے گا۔ امریکہ کو اس جنگ میں شدید نقصان ہو رہا ہے۔ آج ٹرمپ کو سمجھ آ گیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر آپریشن ناکام ہو گیا ہے اور اب ان علاقوں سے آپ لوگ نکلو، آپریشن کو فوراً ختم کر دیں اور نکلو یہاں سے۔ امریکہ کی تاریخ کا سب سے تباہ کن تھا یہ مرحلہ، جب یہ کل جو آپریشن ہوا جس میں امریکہ کے 12 جہاز تقریباً تباہ ہوئے۔ ایک پائلٹ کو بچانے کے لیے اپنے بندے کو بچا کر وہاں سے نکلیں۔ چائنا نے یہ سارا معاملہ ایران کو جو ہے انفارمیشن دیتا رہا اور ایران نے بروقت کارروائی کر کے امریکہ کا جو آپریشن تھا پائلٹ کو بچانے کا یا یورینیم کو چھپانے کا، چرانے کا، وہ ناکام بنا دیا۔ جنگ بندی کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں اہم مراحل میں داخل ہو گئی ہیں۔ ایرانی سفیر کا انکشاف۔ ایرانی سفیر رضا امیر مقدم نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا ہے کہ جنگ بندی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں ایک اہم مراحل میں داخل ہو گئی۔ یہ عمل ایک حساس اور فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ پاکستان خطے میں بڑھتی کشیدگی کو ختم کرنے اور مختلف فریقین کے درمیان مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے سرگرم ہے۔ جنگ بندی کے لیے پاکستان کی فعال ثالثی کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں چینی وزارت خارجہ۔ بی جے پی پاکستان کے خلاف گمراہ کن بیانات اور مسخرہ خیز الزامات میں مصروف ہے۔ شکست کے خوف سے دوچار آسام کے وزیر اعلیٰ ہمنت بسوا سرما نے اندرونی سیاست میں بھی پاکستان کو دھکیل دیا۔ پاکستان پر جھوٹے الزامات مسلمانوں کے خلاف تعصب اور فالس فلیگ بی جے پی کا پرانا ہتھ کنڈا ہے۔ انتہا پسندی پر کاربن مودی سرکار نے عوامی جذبات بھڑکانے کے لیے بھارتی جماعت کانگریس کو پاکستان کے ایجنڈے پر کام کرنے والی پارٹی قرار دے دیا۔
بسوا نے جھوٹا الزام لگایا کہ ان کی اہلیہ پر پاسپورٹ تنازع میں بھی پاکستان کا کردار ہے اور کانگریس پاکستان کی مدد کر رہی ہے۔ امیت بسوا شرما نے گمراہ کن الزام لگایا کہ پاکستان ہمارے آسام کے انتخابات میں اثر ڈالے گا۔ ماہرین کے مطابق بھارت میں انتخابات سے قبل پاکستان پر الزامات فالس فلیگ آپریشن اور مسلمانوں کے خلاف زہریلی مہمات بی جے پی کا وتیرہ بن چکی ہیں۔ انتخابات سے قبل پاکستان کے خلاف مخالف جذبات ابھار کر سیاسی عزائم کے حصول کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ غیر مقبول بی جے پی بھارتی ریاستوں میں انتخابات سے قبل پاکستان کے خلاف مخالف جذبات ابھار کر سیاسی عزائم کے حصول کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ کسی صورت دباؤ اور دھمکیوں کے سامنے نہیں جھکیں گے، ایران کی اعلیٰ فوجی قیادت کا ٹرمپ کو دو ٹوک جواب۔ ایرانی مشترکہ فوجی کمان نے بیان میں کہا ہے کہ مشرق وسطی میں امریکہ کو رسوائی کا سامنا ہے۔ ٹرمپ کی دھمکیاں مشرق وسطی میں امریکہ کی ذلت اور رسوائی کی تلافی نہیں کر سکتی، نہ ہی یہ خطے میں امریکہ کی ناکامیوں کو چھپا سکتی ہیں۔ جبکہ امریکی صدر ٹرمپ نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ایران کے لیے آج کی ڈیڈ لائن حتمی ہے۔ انہوں نے ڈیل نہ ہونے کی صورت میں ایران کے پاور پلانٹس اور انفراسٹرکچر تباہ کرنے کی دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ ڈیل نہ ہوئی تو 12 بجے سے پہلے ایران میں ہر پاور پلانٹ تباہ کر دیا جائے گا۔ 1,40,00,000 سے زائد ایرانی وطن کے دفاع میں جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہے مسعود پشکیان۔ ایسٹر پر متنازع ٹویٹ، امریکی صحافی ٹکر کلسن کی ٹرمپ پر کڑی تنقید۔ حالیہ متنازع ٹویٹ پر شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے مذہبی اقدار اور انسانیت کی توہین قرار دے دیا ہے۔ ٹکر کلسن نے کہا ہے کہ ایسٹر کی صبح ایف جیسے الفاظ کا استعمال نہ صرف ایران یا اسلام بلکہ ہر ایمان اور مہذب کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ آپ نے ایرانیوں کو گالی دی؟ ٹکر کلسن نے ٹرمپ سے سوال کیا تو جی مجھے کوئی شرمندگی نہیں، ٹرمپ نے جواب دیا۔ امریکہ اسرائیل ناکامی چھپانے کے لیے ایرانی رہنماؤں کا اندھا دھند قتل کر رہے ہیں۔ عباس عراقچی ٹارگٹ کلنگ کر رہے ہیں، لیکن رہنماؤں کے اندھے قتل سے ایرانی قوم کا حوصلہ پست نہیں ہوگا۔ ایسے اقدامات ایرانی قوم کے عزم کو مزید مضبوط بنا رہے ہیں۔ ایران کو صرف ایک رات میں ختم کر سکتے ہیں اور وہ منگل کی رات ہو سکتی ہے، ٹرمپ۔ جبکہ ٹرمپ نے ایران میں پھنسے اپنے فوجی اہلکاروں کو نکالنے کے لیے کیے گئے آپریشن کو تاریخی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے فوج کو ہر ممکن اقدام کی ہدایت دی تھی تاکہ اپنے اہلکاروں کو بحفاظت واپس لایا جا سکے۔ ریسکیو مشن میں 21 امریکی فوجی طیارے استعمال کیے گئے، جبکہ دوسرے بڑے آپریشنز میں 155 طیارے شامل تھے۔ منگل کی ڈیڈ لائن پر ایک بار پھر خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایران نے امن معاہدہ نہ کیا یا ابنائے ہرمز کو نہ کھولا تو ایران کے پاور پلانٹس، پلوں اور دیگر اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران واضح کر چکا ہے کہ عارضی جنگ بندی کے بجائے مکمل جنگ کے خاتمے کے خواہاں ہیں۔ ٹرمپ نے امریکی مشن اپنے پائلٹ کو نکالنے کے لیے نہیں بلکہ یورینیم چرانے بھیجا تھا۔ ایران ریسکیو آپریشن ایک ڈرامہ رچایا گیا، صرف ٹرمپ کو یورینیم چرانا تھا جس میں وہ ناکام رہے، اور ایرانی فوج کی بروقت کارروائی سے امریکہ کے 12 جہاز تباہ کیے گئے، جو ایک بہت بڑا امریکہ کو جھٹکا ہے۔ ٹرمپ نے پاگل پن میں ٹویٹ کر کے گالیاں دی۔ امریکہ بری طرح اس جنگ میں پھنس چکا ہے اور کوئی راستہ اب نہیں رہا۔ تنزیہ، کارٹونز اور ویڈیوز، ایرانی سفارتخانوں نے ٹرمپ کی دھمکیوں کا عالمی مذاق بنا لیا۔ دنیا بھر میں ایرانی سفارتخانوں نے امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کے حوالے سے دھمکیوں کو مذاق اڑا دیا ہے اور سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کر کے اپنے تنزیہ پیغامات و کارٹونز شیئر کیے ہیں۔ زمبابوے میں ایرانی سفارتخانے نے ابنائے ہرمز کھولنے کے ٹرمپ کی فرمائش پر لکھا کہ چابی کھو گئی ہے اور ڈیڈ لائن والی دھمکی پر وقت آگے پیچھے کرنے کے تنزیہ درخواست دی ہے۔ اسی طرح بلغاریہ میں ایرانی سفارتخانے کارٹون کے ذریعے ٹرمپ کو ابنائے ہرمز کے تنگ رستے میں پھنسا ہوا دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ تاجکستان میں کارٹون میں ایران کو ٹرمپ کے گلے میں الٹا دکھا کر ان کی بدتمیزی پر طنز کیا ہے۔ انڈونیشیا میں امریکی طیاروں کی ایران
आमद और बाद में तबाही की वीडियो शेयर की और ट्रंप की पॉलिसियां ट्रोल की। आर्मीनिया में भी वीडियो के जरिए ट्रंप की जंगी जनून पॉलिसियों को आलमी ईंधन बहरान से जोड़ा। माहिरीन के मुताबिक ईरानी सफारतखाने इस ट्रोलिंग के जरिए न सिर्फ आलमी मीडिया पर दिलचस्पी पैदा कर रहे हैं बल्कि ट्रंप की धमकियों के खिलाफ आलमी सतह पर तंज़िया रद्दअमल भी पेश कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये थी अपडेट्स। इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ दोबारा हाजिर हूँगा। और जैसे कि खबर आई है और ईरानी सफ़ीर ने भी इसकी तस्दीक की है कि पेशरफ जो है जंग के हवाले से, जंग बंदी के हवाले से अहम मराइल में दाखिल हो गई हैं और इस हवाले से तफसीलात आनी हैं और उन्होंने कहा है कि इंतज़ार किया जाए, इंशाल्लाह अच्छी खबर होगी। अल्लाह ताला इस जंग में पाकिस्तान जो सालसी का मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है, अल्लाह ताला उसे कामयाब करे और ये जंग जल्द बंद हो ताकि दुनिया के जो मामलात हैं, दुनिया में जो मामलात महंगाई के हवाले से, तेल के हवाले से, गैस के हवाले से ख़राब हो चुके हैं, वो ठीक होने की तरफ जाएँ। इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। किलोमीटर। इसी तरह नेवी सील टीम 6 यानी सील कमांडो के 200 जवान ईरान में उतरे। पायलट को बचाने रात के अंधेरे में 300 किलोमीटर अंदर तक घुस रही है। लादेन को मारने वाली इस टुकड़ी ने अब ईरान में यह साबित भी कर दिया है कि ये कहीं भी घुसकर कैसा भी ऑपरेशन अंजाम दे सकते हैं। वो ट्रेलर दिखाया कि ईरान में जो अमेरिकी पायलट फंसा था उसे किस तरह अमेरिका निकाल कर लाया है, ईरान से निकाल कर लाए। ये अमेरिकी हमले में गड्ढे हुए ईरानी सेना आगे बढ़ रही थी। एक के बाद एक देखिए मिसाइल अटैक आपको नजर आ रहे हैं। सीधे शब्दों में बताता हूं कि इस पूरे रेस्क्यू मिशन पर ईरानी सेना को कैसे रोका गया। ईरान में ट्रंप क्या कह रहे हैं? हमने सभी मिलिट्री रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जो रेस्क्यू कल हुआ उसके बारे में मैं क्या बोलूं? ऐसी चीजें आप बहुत कम देखते हैं। मुझे इस ऑपरेशन का कि सब जल्द पता चल जाएगा। वो है नेवी सील कमांडो, अमेरिका के सबसे खतरनाक सील कमांडो जिन्होंने लादेन को मारा था। उन्हें भेजा था पायलट को लाने के लिए ट्रंप ने। खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर है। ईरान में फंस ट्रंप ने हजारों करोड़ रुपया खर्चा कर दिया पानी की तरह। उसका एक उदाहरण आपके सामने है। ये जो आप देख रहे हैं ये मलबा है और ये अमेरिका के हजारों करोड़ की कीमत के विमान हैं जिनका मलबा है, जिन्हें ईरान ने मार गिराया है। ये सिर्फ एक पायलट को बचाने के लिए खर्च हुआ है। इस पूरे ऑपरेशन में पायलट की कीमत से ज्यादा था अमेरिका की इज्जत। जंग के मैदान में लाखों करोड़ रुपए फूंकने वाला अमेरिका सिर्फ चंद घंटों के रेस्क्यू में भी हजारों करोड़ सुहा कर चुका है, क्योंकि वायु सैनिक को बचाना ट्रंप को बहुत महंगा पड़ा है। दावा है रेस्क्यू ऑपरेशन में $500 मिलियन का नुकसान हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने करीब 4000 करोड़ रुपए के तो विमान गंवा दिए। इनमें करीब 700 करोड़ रुपए का ये C-130 है और इसके अलावा 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तबाह हो गए। इसके साथ ही A-10 वार्थोग एयरक्राफ्ट भी क्रैश हुआ है। F-15E विमान के क्रैश होने से पायलट और कर्नल गिरे थे। इसके अलावा ऑपरेशन में MQ-9 ड्रोन के भी ढेर होने की खबर है। अमेरिकी एयरमैन के रेस्क्यू ऑपरेशन को आधुनिक सैन्य इतिहास का सबसे महंगा कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू मिशन माना जा रहा है। अगर इस ऑपरेशन में शामिल नष्ट विमानों की कीमत इस्तेमाल किए गए महंगे हथियार और इमरजेंसी तैनाती में शामिल करें तो अमेरिकी ऑपरेशन की लागत $2 बिलियन थी। यानी भारतीय करेंसी में यह आंकड़ा 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मतलब अपने सुनिए जरा इस अटैक के बाद IRGC कमांडर क्या कह रहे हैं। अमेरिकी बचाव अभियान विफल होने के दौरान 5 अप्रैल की सुबह दुश्मन के विमान ईरान में घुस गए। सशस्त्र बलों ने 2 C-130 और 2 ब्लैक हॉक विमानों पर हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिणी इस्फहान में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। ईरानी वायु रक्षा प्रणाली ने अमेरिकी विमानों को मार गिराया, जबकि अमेरिकी सेना ने कथित तौर पर इस अभियान के दौरान अपनी ही संपत्तियों को नष्ट कर दिया। ट्रंप कह रहे हैं उन्होंने पायलट को बचा लिया, लेकिन ईरान कुछ और कह रहा है।
ईरान कह रहा है ये मिशन सिर्फ पायलट को बचाने का नहीं था। अगर पायलट को बचाने का था तो C-130 क्यों भेजा गया? एक पायलट लाना था, ऐसे 3 C-130 क्यों उतार दिए अमेरिका ने? अमेरिका के इस मिशन के पीछे कुछ और बड़ी साजिश थी, ये कहना है ईरान का। इस भारी भरकम C-130 को भेजने के पीछे ईरान का दावा यह है, वो कह रहा है कि ये जो इस्फहान में हमारे न्यूक्लियर प्लांट है जिस पर अमेरिका ने हमला किया था, यहां यूरेनियम है। क्या ट्रंप और अमेरिका यहां से यूरेनियम C-130 में भर कर ले जाना चाहते थे? यह मकसद था। क्या यूरेनियम उठाना चाहते थे ट्रंप पायलट के साथ साथ? आइए अब आपको बताऊं ये इस्फहान कहां पर है जहां ये अटैक हुआ। यह नक्शा ईरान में इस्फहान देख रहे हैं, तेहरान के नजदीक है, लगभग बॉर्डर से 300 किलोमीटर दूर है इस्फहान। कि आखिर क्या यूरेनियम उठाकर ले जाना ही एक इस ऑपरेशन का हिस्सा था? अमेरिका ने ईरान में घुसकर जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, दावा है उसका मकसद अमेरिकी वायु सैनिक को बचाना था, लेकिन ईरान ने अमेरिका पर बेहद संगीन आरोप लगाए। कहा है कि अमेरिका ने ईरान का यूरेनियम चुराने की साजिश की थी। यह दावा ईरानी विदेश मंत्रालय ने पूरी दुनिया के सामने किया है। ईरानी विदेश, हालांकि अमेरिका अपने इस ऑपरेशन में कामयाब नहीं हुआ। ईरान के आरोप इसलिए शक पैदा करते हैं क्योंकि यह ऑपरेशन इस्फहान में हुआ। इस्फहान Mohammed, Mom?